دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے سوال کیا جو آج بھی عقل کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، ابلیس تیرا بندہ تھا، اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا تو اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ دوستو، یہ سوال صرف ابلیس کے بارے میں نہیں، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ آخر اللہ نے کیا جواب دیا، کیا ابلیس نے توبہ کی، اور اگر کی تو کیوں قبول نہ ہوئی؟ آئیے، یہ ایمان کھلا دینے والا واقعہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک سچے دل سے کی گئی توبہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ابلیس کی توبہ کیوں قبول نہ ہوئی؟ ابلیس کون تھا؟ دوستو، ابلیس کوئی عام مخلوق نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، لیکن عبادت اتنی زیادہ کہ فرشتے کی صحبت میں کھڑا رہتا تھا، دن رات عبادت، سجدے ہی سجدے، اللہ کا قرب حاصل تھا۔ آزمائش کا وقت، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تکبر کی بنیاد، ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جہاں عبادت ختم اور تکبر شروع ہوا۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس کو قیامت تک کی محنت ملی، مگر رحمت سے دوری بھی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والا نبی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں سوال آیا، یا اللہ، اگر ابلیس توبہ کرے تو کیا تو اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ابلیس توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ابلیس جیسے کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ابلیس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام سنایا، اگر تو توبہ کرے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ابلیس کا سوال، ابلیس نے پوچھا، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کرو۔ ابلیس کا انکار۔ دوستو، یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ابلیس نے کہا، میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو کیسا سجدہ کروں؟ اصل بیماری، دوستو، یہی مسئلہ سجدہ نہیں تھا، یہی مسئلہ تکبر تھا۔ ابلیس گناہ پر شرمندہ نہیں تھا، وہ خود کو آپ بھی صحیح سمجھتا تھا۔ توبہ کیوں قبول نہ ہوئی؟ کیونکہ سچی توبہ کے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کا احساس۔ نمبر 2، دل سے ندامت۔ نمبر 3، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ ابلیس کے پاس عبادت تھی مگر عاجزی نہیں تھی۔ ہمارے لیے سبق، دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، عبادت غرور کے ساتھ ہو تو ضائع ہو جاتی ہے، گناہ ندامت کے ساتھ ہو تو معاف ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہم بھی کبھی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، معافی کی بجائے دلیل دیتے ہیں۔ یہی ابلیس کی راہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ، دوستو، جب ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا تھا تو میرے اور آپ کے لیے کیوں بند ہوگا؟ بس شرط ایک ہے، سر جھکا دو، آنا توڑ دو، اللہ کے آگے مان لو۔ آج اگر دل بوجھل ہے، آج اگر گناہ کا احساس ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ابلیس کی تکبر سے بچا اور سچی توبہ نصیب فرما۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔